اللہ رب ذوالجلال سے جو شخص جیسی امید رکھتا ہے اللہ رب ذوالجلال کو وہ ایسا ہی پاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ سے اچھی امید رکھے گا تو اللہ رب ذوالجلال اس اچھی امید کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک بزرگ تھے جو بہت بڑے اللہ والے تھے، ابو العباس بن شریح۔ وہ جب بیمار ہوئے تو انہوں نے بیماری کے آخری ایام کے اندر ایک خواب دیکھا کہ اللہ رب ذوالجلال نے قیامت قائم کر دی ہے اور تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے تمام علماء کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ تم نے جو علم حاصل کیا تھا اس علم کے مطابق تم نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ تو تمام علماء کہنے لگے یا اللہ ہم سے کچھ غلطی کوتاہی ہو گئی۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے دوبارہ یہی سوال پوچھا کہ اے علماء تم نے جو علم حاصل کیا تم نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ تو ابو العباس فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے پہلے جواب سے مطمئن نہیں ہوا، تو میں نے جواب دیا یا اللہ ہم نے برے عمل تو کیے لیکن شرک نہیں کیا، اور تیرا وعدہ ہے کہ جو بندہ شرک نہیں کرے گا تو میں اس کو بخش دوں گا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے اس حسن ظن کی وجہ سے ہم تمام کی مغفرت فرما دی۔ وہ کہتے ہیں کہ مرض الموت سے پہلے میں نے یہ خواب دیکھا اور اس کے بعد ابو العباس رحمت اللہ علیہ کا کچھ دن کے بعد انتقال ہو گیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے جیسی امید رکھتا ہے اللہ رب ذوالجلال کو ایسا ہی پاتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کافروں کو بھی کھانا دے رہا ہے، مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، فرما برداروں کو بھی دے رہا ہے، نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے، اور اللہ رب ذوالجلال ہر بندے کے حسن ظن کی وجہ سے جو وہ مانگتا ہے اللہ رب ذوالجلال اس کو عطا فرماتا ہے۔ روایت ہے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک مجوسی آیا، تو حضرت ابراہیم کی یہ عادت تھی کہ وہ ہمیشہ ایک مہمان کو اپنے ساتھ بٹھاتے پھر کھانا کھاتے تھے، ورنہ وہ انتظار کرتے رہتے کہ کوئی مسافر آئے، کوئی مہمان آئے اور وہ میرے ساتھ بیٹھے تو میں کھانا کھاؤں۔ ایک مرتبہ ایک مجوسی آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پر۔ حضرت ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم میں ہوں تو مجوسی لیکن آپ مجھے اپنے دسترخوان پر بٹھائیں اور میری مہمانی کریں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو پھر تم میرے دسترخوان پر بیٹھ سکتے ہو۔ تو وہ مجوسی کہنے لگا کہ اس شرط پر تو میں آپ کے دسترخوان پر نہیں بیٹھتا۔ وہ چلا گیا۔ جب وہ گیا تو اللہ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم پر وحی کی کہ اے ابراہیم تو نے مجوسی کو کھانا نہیں کھلایا، حالانکہ میں اس کو 70 سال سے کھانا کھلا رہا ہوں، اس کی نافرمانی کے باوجود بھی 70 سال تک اس نے میری نافرمانی کی ہے، مجھے مانا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو 70 سال سے ہر روز رزق دیتا ہوں، ایک دن بھی میں نے ناغہ نہیں کیا اس کے رزق میں، اور تم کیسے ہو کہ ایک مرتبہ میں ہی تم نے اس کو رزق نہیں کھلایا، اپنی مہمانی نہیں کی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فوراً کھڑے ہوئے اور دوڑے اس مجوسی کے پاس، اور بھاگتے بھاگتے جب اس کو پا لیا تو اس مجوسی سے معافی مانگی اور کہا کہ آؤ میرے دسترخوان پر بیٹھو اور کھانا کھاؤ، بھلے تم مجوسی ہو، میں تم سے نہیں کہتا کہ تم اسلام قبول کرو، پر ایک مرتبہ آ جاؤ میرے دسترخوان پر بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ وہ مجوسی آیا، حضرت ابراہیم کے دسترخوان پر بیٹھا اور بیٹھ کر کھانا کھایا۔ پھر اس مجوسی نے پوچھا کہ اے ابراہیم اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اس لیے کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ تیری نافرمانی کے باوجود میں اس کو 70 سال سے رزق دے رہا ہوں، تو اے ابراہیم تم اس کو کیوں نہیں کھانا کھلا رہے، تم بھی کھلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اس وجہ سے میں اپنے رب کے حکم کی وجہ سے تمہاری مہمانی کر رہا ہوں۔ تو وہ مجوسی کہنے لگا اے ابراہیم تمہارا رب اتنا بڑا سخی ہے اور تمہارا رب اتنا رحیم ہے، تمہارا رب اتنا کریم ہے، تو پھر مجھے بھی تمہارے رب کو ماننا چاہیے،
اور اسی وقت اس نے کہا اے ابراہیم مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ اور میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اس کو کلمہ پڑھایا اور اسلام کے اندر داخل کر دیا۔ تو اس لیے جو شخص جیسی امید رب ذوالجلال سے رکھتا ہے اللہ رب ذوالجلال اس کو اس کی امید کے مطابق ہی عطا فرماتا ہے۔ اور کبھی بھی کسی کو حقیر نہ سمجھو، کیا پتا اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کون شخص جو ہے وہ مقبول ہو اور کون نہ مقبول ہو۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے، اس کو 3 مرد اور 1 عورت اٹھائے ہوئے ہیں، تو مجھے بڑا رحم آیا کہ اس کو 4 کاندھے بھی مردوں کے نہ ملے۔ تو میں گیا، وہ بزرگ کہتے ہیں میں گیا اور میں نے اس عورت سے کہا کہ اللہ کی بندی تم ہٹو اور میں اس کو کاندھا دیتا ہوں۔ پھر اس کو کاندھا دیا گیا 4 مردوں کا، اور جب قبرستان میں پہنچے اس کی جنازہ پڑھائی گئی، پھر اس کو تدفین کیا گیا۔ تدفین کرنے کے بعد وہ بزرگ کہتے ہیں میں اس مائی کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اللہ کی بندی یہ جو مر چکا ہے یہ کون تھا؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ یہ میرا بیٹا تھا۔ تو میں نے کہا کہ لوگ اس کے جنازے میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ تو وہ عورت کہنے لگی اس لیے کہ یہ ہجڑا تھا، لوگوں نے اس کے معاملے کو ہلکا سمجھا، اس کو حقیر سمجھا، اس لیے جنازے کے اندر شریک نہیں ہوئے، اور آپ نے دیکھا کہ کاندھا دینے کے لیے بھی ایک کاندھا کم تھا۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے بڑا رحم آیا، میں اس عورت کے گھر تک اس کو لے کر گیا، اس کو چھوڑا اور کچھ پیسے دیے اس کے خرچے کے لیے۔ پھر وہ بزرگ کہتے ہیں میں سویا رات کو، تو خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسین و جمیل نوجوان جس کا چہرہ 14ویں کے رات کی طرح چمک رہا ہے، وہ آیا اور مجھ سے کہا کہ اللہ تجھے خوش رکھے جس طریقے سے تو نے میری ماں کو خوش رکھا ہے۔ تو میں نے پوچھا اے نوجوان تم کون ہو، اتنے خوش شکل ہو، اتنے خوبصورت ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں وہی نوجوان ہوں جس کی جنازہ آپ نے پڑھائی ہے، تو جس کو آج آپ نے دفن کیا ہے، جس کو آپ نے آج کاندھا دیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا تھا تو میں بڑا گناہگار، لیکن لوگ مجھے معمولی سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، تو اللہ رب ذوالجلال نے ان کی حقارت کی وجہ سے مجھے عزت دی اور میری مغفرت فرما دی۔ اس لیے ہمیشہ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اچھی امید رکھو، بری امید نہ رکھو۔ جو شخص جیسے رب کی بارگاہ میں امید رکھتا ہے اللہ رب ذوالجلال اس کو ایسے ہی پاتا ہے۔ ایک مرتبہ منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک شخص گناہگار تھا، بہت زیادہ کثرت سے شراب پیتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے غلام کو 4 دینار دیے اور کہا کہ یہ 4 دینار لے کر جاؤ بازار اور شراب خرید کے لے کر آؤ، آج میں نے اپنے دوستوں کی دعوت کرنی ہے۔ وہ غلام گیا 4 دینار لے کر جا رہا تھا، تو راستے کے اندر حضرت منصور بن عمار کے گھر کا دروازہ آیا۔ جب وہ گزرا تو گھر میں سے آواز آ رہی تھی منصور بن عمار کی کہ کون ہے وہ شخص کے جو 4 دینار دے اور 4 دعائیں لے۔ تو وہ غلام کہنے لگا کیوں نہ اللہ والے ہیں ان کی دعائیں لی جائیں، چلو 4 دینار میں اس اللہ والے کو ہی دے دیتا ہوں، شاید کہ اس 4 دینار کی وجہ سے میرا بیڑا پار ہو جائے۔ وہ غلام اللہ کے ولی کے پاس گیا، منصور بن عمار کے پاس، اور کہا کہ حضور میں یہ 4 دینار دیتا ہوں، آپ میرے لیے 4 دعا کر دیں۔ منصور بن عمار نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کون سی دعائیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا پہلی دعا تو یہ ہے کہ مجھے آزادی مل جائے، میرا مالک مجھے آزاد کر دے۔ منصور بن عمار نے دعا کی کہ یا اللہ اس کو اس کے مالک سے آزادی عطا فرما۔ پھر پوچھا اچھا بتاؤ دوسری دعا کیا ہے؟ کہا کہ حضور اس 4 دینار جو میں نے آپ کو دیے ہیں اس کے بدلے مجھے اور دینار مل جائیں۔ آپ نے یہ بھی دعا کر دی۔ پھر پوچھا تیسری دعا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور اللہ میری اور میرے مالک کی توبہ قبول کر لے۔ آپ نے یہ بھی دعا کر دی۔ فرمایا چوتھی دعا کیا ہے؟ کہا کہ چوتھی دعا یہ ہے کہ حضور
اللہ رب ذوالجلال میری اور میرے قوم والوں کی اور میرے مالک کی بخشش کر دے۔ منصور بن عمار نے یہ چوتھی دعا بھی کر دی، یا اللہ اس کے مالک کی بخشش فرما، اس غلام کی بخشش فرما، اور جو اس کے قوم والے ہیں، اس کی برادری والے ہیں، اس کے مالک کے دوست احباب ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش فرما۔ اب یہ 4 دعا کرا کر جب یہ غلام خالی ہاتھ لوٹا اور شراب لے کر نہیں گیا تو مالک بہت غصے کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ جب کافی دیر کے بعد یہ غلام وہاں پر پہنچا تو مالک نے اس سے پوچھا کہ اتنی دیر کیوں لگا دی اور تم خالی ہاتھ آئے ہو؟ جو میں نے تجھے دینار دیے تھے شراب لانے کے لیے، اور شراب کا کیا کیا؟ تو وہ غلام کہنے لگا کہ اے مالک، میں نے وہ 4 دینار منصور بن عمار جو اللہ کے ولی ہیں میں نے ان کو دے دیے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص بھی 4 دینار مجھے دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں مانگوں گا۔ تو مالک نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ پہلی دعا پھر تم نے کیا منگوائی ان سے؟ کہا کہ میں نے پہلی دعا یہ منگوائی کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میرا مالک مجھے آزاد کر دے۔ تو مالک کہنے لگا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ پھر پوچھا کہ دوسری دعا کون سی کرائی؟ میں نے وہ مالک غلام کہنے لگا میں نے دوسری دعا یہ کرائی کہ ان درہموں کے بدلے مجھے اور زیادہ درہم ملے، اچھا بدلہ ملے۔ تو مالک کہنے لگا جاؤ میں تجھے 40,000 دینار دیتا ہوں۔ پھر پوچھا مالک نے کہ اچھا تیسری دعا بتاؤ کون سی کرائی؟ تو وہ کہنے لگا میں نے یہ دعا کرائی کہ میری اور میرے مالک کی اور اس کے دوستوں کی دعا توبہ قبول ہو جائے۔ تو وہ مالک کہنے لگا میں بھی توبہ کرتا ہوں، شراب سے، سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ دوست جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی سن کر کہنے لگے کہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ پھر پوچھا مالک نے غلام سے کہ اچھا بتاؤ چوتھی دعا کون سی تھی؟ تو وہ کہنے لگا میں نے چوتھی دعا یہ کرائی کہ اللہ رب ذوالجلال میری، میرے مالک کی، میرے مالک کے دوستوں کی اور رشتہ داروں کی، اعزاء و اقرباء کی سب کی بخشش فرما دے۔ تو مالک کہنے لگا یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں بخش سکوں، جو 3 میرے اختیار میں تھیں وہ میں نے تمہیں بتلا دی، اب چوتھی دعا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اب وہ رات ہوئی، مالک توبہ وغیرہ کر کے نماز وغیرہ پڑھ کر سویا تو رات کو خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے کہ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے کہ بندہ خدا 3 دعاؤں تو نے قبول کرا لی، اور جو تیرا مقصد تھا تو نے حل کرا لیا، جو تیری بات تھی تو نے وہ پوری کر لی، اب چوتھی دعا تیرے بس میں نہیں تھی۔ تو میں رب کریم اعلان کرتا ہوں کہ جا، اب میں بھی اتنا بڑا غفور الرحیم ہوں کہ میں تیری بھی بخشش فرماتا ہوں، منصور بن عمار کی بھی بخشش فرماتا ہوں، تیرے غلام کی بھی بخشش کرتا ہوں، تیرے دوستوں اعزاء و اقرباء کی بھی بخشش کرتا ہوں۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال سے جو شخص جیسی امید رکھتا ہے اللہ پاک کو ایسا ہی پاتا ہے۔ ایک مرتبہ شہر بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ جب ان کا آخری وقت تھا، تو جب وہ باہر نکلے ان کی عیادت کر کے تو کسی نے، اللہ والے نے ان سے پوچھا کہ آپ حضور کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کر کے باہر تشریف لا رہے ہیں، آپ کو انہوں نے کوئی حدیث سنائی؟ تو وہ کہنے لگا ہاں مجھے ایک حدیث سنائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل امین نے بتایا، اور جبرائیل امین کو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے جبرائیل، جو بندہ خدا میری عبادت کرتا رہے اور عبادت کے ساتھ ساتھ مجھ پر ایمان رکھے اور میرے ساتھ شریک کسی کو نہ کرے، یعنی شرک نہ کرے مجھ سے، اور پھر اگر قیامت کے روز وہ اس حال میں آئے کہ اس کے زمین بھر گناہ بھی میرے پاس سامنے موجود ہوں، تو پھر بھی میں رب ذوالجلال بے نیاز ہوں، میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا اور اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔